إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم و معظم سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی تعریف، اس کی بڑائی بزرگی بیان ہو، جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے، جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، ہمیں بیش بہا انعامات سے نوازا، اور سب سے بڑھ کر ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے بہت سارے نیک اچھے سچے بندوں کو نبی اور رسول بنا کر دنیا کے اندر بھیجا. تمام نبیوں پر خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا انعامات کا تحفہ ہو، درودوں کا تحفہ ہو، کہ جنہوں نے ہم تمام لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، قبل اس کے کہ میں اپنی بات کی شروعات کروں، دو باتیں مجھ سے کہنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ دوں. پہلی بات تو یہ کہ خطبے کا جو ٹائم اس وقت چل رہا ہے ایسا ہی چلے گا جب تک کہ حالات مکمل طور سے صحیح نہ ہو جائیں، اور اسی طریقے سے سوشل ڈسٹنس کا بھی خیال رکھیں گے آپ سب لوگ، ہم تمام لوگ، جب تک کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ اعلان نہ آ جائے کہ اب ختم کر دیجیے. یہ صوبائی جمعیت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے اور اسی لیے اس کو فالو کرنا ہے. بہرحال مختصراً یہ بات آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بغیر کسی سوال و جواب کے آپ اس پر عمل کریں گے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے اس کا حکم دیا ہے اور وہ عالم دین ہے. عالم سمجھ کر کے اور حالات کو سمجھ کر کے، ہے نا، چنانچہ اگرچہ مگرچہ سوال کے بغیر اس کو ہم تسلیم کریں گے. جزاک اللہ خیر. آج جس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس موضوع کے اندر دراصل دو حصے ہیں. موضوع میں نے پہلے سوچا تھا کہ یہ رہے گا نمازوں کے صحیح اوقات. نمازوں کے صحیح اوقات یہی اصل موضوع ہے آج کا بھی. لیکن آج میں بتلاؤں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازیں دی گئیں، تو وہاں پر تو نمازوں کے اوقات نہیں بتائے گئے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے آئے تو ایک دن جبریل علیہ السلام آئے اور نمازوں کے اوقات پریکٹیکل میں بتا کر کے گئے، حضرت جبریل علیہ السلام. تو اسی لیے آج کا جو میرا موضوع ہے کہ جبریل علیہ السلام نے 5 نمازوں کے اول آخر وقت کیا بتلائے. اس سلسلے میں 2 حدیث آج میں پیش کروں گا، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس موضوع کا، نمازوں کے صحیح اوقات، دوسرے حصے کو انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر میں بیان کروں گا.
آج کے خطبے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. اگر غور سے سنیں گے تو اونگیں گے, نیند میں ٹیک لگا کر سو جائیں گے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. خطبے کا تو چھوڑو, جمعہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ غور سے سنیں گے, شوق سے سنیں گے اور یہ سمجھ کر سنیں گے کہ مجھے کچھ لے کر جانا ہے, حاصل کر کے جانا ہے. اس لیے کہ آج ہمارے سماج معاشرے کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اب اہل حدیث کی مسجد تقویٰ, یہاں پر اذان پہلے ہو رہی ہے, باقی ساری مساجد کے اندر اذان بعد میں ہو رہی ہے. پھر عشاء کی اذان دوسری جگہوں پر پہلے ہو جا رہی ہے, یہاں پر بعد میں ہو رہی ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ آخر ہم سب ایک ہیں, قرآن کے ماننے والے, حدیث کے ماننے والے, پھر آخر ایسا کیوں؟ 2 جمعہ کے خطبات انشاءاللہ آپ جب سنیں گے تو اس سوال کا جواب آپ لوگوں کو مل جائے گا. میں خطبے کے اندر کسی کی برائی نہیں کروں گا, کسی پر نکتہ چینی نہیں, جو صحیح بات ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 103 کے اندر کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے. جو نماز فرض کی گئی ہے ایسا نہیں کہ جب سو کر اٹھیں گے تب پڑھ لیں گے, جب دل میں آیا تب پڑھ لیں گے, نہیں, اس کا ایک وقت بتلایا گیا ہے, ایک ٹائم بتلایا گیا ہے کہ اس میں ہی آپ کو اس نماز کو ادا کرنی ہے. تو اگر ثواب ہمیں حاصل کرنا ہے تو اسی وقت میں ہم کو اس نماز کو ادا کرنا ہے جس میں ادا کرنے کے لیے کہا گیا. یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی. اچھا, قرآن مجید کے اندر نماز کے اوقاتوں کا مجملاً تفسیرہ کیا گیا ہے, یعنی مفصل طور سے تو نہیں بتایا گیا, یعنی بالکل کھول کر کے ایک دم واضح طریقے سے کہ فجر کا ٹائم یہ ہے, ظہر کا ٹائم یہ ہے, عصر کا ٹائم یہ ہے, مغرب کا ٹائم یہ ہے, عشاء کا ٹائم یہ ہے, ایسا بالکل نہیں بتایا گیا. لیکن ایک الگ انداز سے مختصر طور پر اشارتاً جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں. جیسے ایک آیت میں آپ لوگوں کو سناؤں, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے, اس کو غور سے سنیے. آیت نمبر 78 سورہ بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اقم الصلاۃ لطلوع الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک, اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی, یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے, مشہوداً حاضر کیا گیا ہے. خصوصی طور سے اس میں فرشتے اترتے ہیں فجر کی نماز میں, اور ہم لوگ تو سوئے رہتے ہیں, ہم لوگ کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور یہاں اللہ خاص طور سے فجر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہر نماز میں حالانکہ فرشتے رہتے ہیں لیکن فجر میں خصوصی فرشتے رہتے ہیں, مشہودہ. چلیے, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ لطلوع الشمس جو اس آیت کے اندر استعمال ہوا, جس کے معنی ہیں زوال آفتاب, زوال آفتاب, لطلوع الشمس, اس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ہے, ظہر اور عصر کی نماز کا وقت. اور غسق اللیل جس کے معنی ہے رات کی تاریکی, تو اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے, کیونکہ رات کی تاریکی جیسے رات شروع ہوتی سورج ڈوبتا, عصر کی مغرب کی نماز اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز. اور پھر قرآن الفجر, فجر کا قرآن پڑھنا, اس سے مراد فجر کی نماز کا وقت ہے, فجر کی نماز کا تذکرہ کیا گیا. تو دیکھو اس آیت کے اندر 5 نمازوں کے بارے میں آیا کہ نہیں آیا؟ 5 نمازوں کے بارے میں آ گیا. مختصراً ایسی ہی باتیں قرآن مجید کی دوسری جگہوں پر بھی کی گئی ہیں, جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کے اندر, سورہ الروم کی آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 کے اندر. اب میں پوری آیتیں نہیں پڑھوں گا, وقت مختصر ہوتا ہے, اسی لیے میں ایک آیت کا مطلب سمجھا دیا, تشریح کر دیا, باقی بتا دے رہا ہوں کہ فلاں جگہوں پر بھی ایسی ہی بات کی گئی ہے, اسی ٹاپک پر قرآن مجید کے اندر بات کی گئی. اب ہم چلتے ہیں اس حدیث کی طرف جس کے اندر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا کہ نماز کا اول وقت یہ ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر ختم ہوتا ہے, ہر نماز کا یہ وقت اول وقت, یہ وقت آخر وقت. وہ حدیث دراصل ابو داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 393, حسن درجے کی حدیث. یہ حدیث غور سے سنیے, اگر یہ حدیث سمجھ گئے,
حالانکہ اس ٹاپک پر بہت ساری احادیث ہیں، حدیث نہیں احادیث ہیں، صحیح احادیث، لیکن ایک ہی سمجھ گئے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے خانہ کعبہ کے پاس 2 مرتبہ نماز پڑھائی، 2 مرتبہ کر کے نماز پڑھائی مکہ کے اندر، معراج کے بعد کی بات ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس آ گئے 5 نمازوں کو لے کر کے، اس کے بعد کی بات ہے، 2 مرتبہ نماز پڑھائی، اور ایک دن، اس کے بعد پھر دوسرے دن، لگاتار یعنی 2 دن نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دن، پہلی مرتبہ مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جبریل علیہ السلام نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پریکٹیکل بتلایا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، اس طریقے سے پڑھنی ہے، اس وقت میں پڑھنی ہے، جبریل علیہ السلام نے۔ اور ظاہر سی بات ہے جبریل علیہ السلام اپنی مرضی سے تو نہیں بتائے ہوں گے، جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آتے تھے، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی کہ ایسا ایسا جا کر کے بتاؤ اور سمجھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی پہلے دن جب سورج مائل ہو گیا۔ مائل کا مطلب سورج جب زوال ہوا، سورج سینٹر میں آ جاتا ہے، بالکل بیچ میں، اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سورج جب نکل رہا ہو، سورج جب بیچ میں ہو، سورج جب غروب ہو رہا ہو، تو ان اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو بالکل جب سورج بیچ میں ہو نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن جیسے ہی زوال ہو، سورج ایک طرف جھکتا ہے نا، غروب ہونے کی طرف، اس طرف جیسے ہی جھکتا ہے اس کو مائل ہونا کہتے ہیں، جس کو بولتے ہیں زوال۔ تو ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج مائل ہو گیا اور سایہ جوتے کے تسمے کے برابر تھا۔ جوتے کا تسمہ سمجھتے ہیں، وہ جو باندھتے ہیں جوتے کو، اب تو اکثر جوتوں کے اندر وہ آتا ہی نہیں ہے باندھنے والا سسٹم، وہ ختم ہو گیا، لیکن ابتدا سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے، جوتوں کے اندر باندھنے کا سسٹم رہتا تھا۔ تو جوتے کا تسمہ مطلب جوتے کے پاس ہی تسمہ ہوتا نا، بہت بڑا تو ہوتا نہیں ہے جوتے کا تسمہ، یعنی کہ جیسے ہی زوال ہو، جیسے ہی بالکل سینٹر میں سورج ہو جب، تب نماز نہیں، جیسے ہی ہلکا سا جھکے اور سایہ بڑھے، ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کا ابتدائی وقت ہو گیا، اس وقت نماز پڑھائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کہیں بھی ہوں اس کے ذریعے سے وقت معلوم کر سکتے ہیں۔ پہلے وقت ایسے ہی معلوم کر لیتے تھے، گھڑی نہیں رہتا تھا، نماز کے اوقات ایسے انٹرنیٹ سے نکال کر کے نہیں رکھے رہتے تھے، بلکہ جو ہے اس طریقے سے نمازوں کے اوقات جان لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر اس وقت پڑھائی جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے، ہر چیز کا سایہ۔ اب جیسے میں ہوں، میں دھوپ میں ٹھہر جاؤں اور میرا سایہ میرے برابر بالکل ہو جائے اتنا لمبا، تو سمجھ لیجئے عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ سایہ میرے برابر ہے تو ابھی ہوا نہیں، جیسے برابر ہونے سے ذرہ بڑھنا شروع کرے عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، اس کے برابر ہو جائے، عصر کا ابتدائی وقت شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور مغرب اس وقت پڑھائی جب روزے دار افطار کرتا ہے، جب روزے دار افطار کرتا ہے، یعنی سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھائی جبریل علیہ السلام نے۔ اچھا، ایک دوسری حدیث کے اندر جو ہے، بعد میں ذکر کروں گا اس حدیث کو، یہاں پر ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اور مغرب اس وقت پڑھائی جب روزے دار افطار کرتا ہے، اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب شفق غائب ہو گیا۔ شفق، دیکھیے شفق کو سمجھیے، شفق اس کو کہتے ہیں، شفق بولے تو وہ سرخی، وہ لالی جو سورج کے غروب ہونے کے بعد دکھائی دیتی ہے، اس کو شفق کہتے ہیں۔ سورج غروب ہو جاتا نا تو وہاں لال 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 روشنی دکھائی دیتی ہے، اس کو شفق کہتے ہیں، ہے نا۔ اس کو جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، میں تو سورج ہوں زندگی میں رمق چھوڑ جاؤں گا، میں اگر ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، ہے نا۔ تو شفق اس سرخی کو کہتے ہیں، اس لالی کو کہتے ہیں جو سورج کے غروب ہونے کے بعد دکھائی دیتا ہے۔ تو جب تک وہ سرخی ہے تب تک مغرب کا ٹائم ہے، جیسے وہ سرخی غائب ہو گئی مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی سحری کا ٹائم جب ختم ہو جاتا ہے تب شروع ہوتا ہے فجر کا وقت، فجر کا ٹائم۔ اب یہاں پر جو ہے بڑے اہم باتیں یہاں پر معلوم ہو سکتی ہیں۔
और हमारे निर्मल के अंदर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद के अंदर तो खाना पीना कब बंद करते हैं? जब अजान होती है, अजान का टाइम हो गया, खाना पीना बंद, यानी सहरी अब नहीं खा सकते। लेकिन निर्मल ही की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर देखिए अजान के वक्त से बहुत पहले ही सायरन बज जाता है और उसी वक्त ही खाना पीना लोग बंद कर देते हैं। तो अगर इस हदीस को उस मफहूम में लिया जाए कि खाना पीना बंद, तो इसका मतलब फजर का टाइम तो उसी वक्त शुरू हो गया, जैसे ही खाना पीना बंद किए फजर का टाइम शुरू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, दरअसल सिस्टम थोड़ा गलत है हमारे लोगों का। फजर का जब अजान का जब वक्त होता है तभी खाना पीना बंद करना, असली बात वही है। मगरिब जैसे ही सूरज गुरूब हो और मगरिब की अजान का वक्त हुआ, इफ्तारी का वक्त हो गया, जैसे ही फजर का टाइम हुआ तब सहरी खत्म हुआ, उस वक्त तक सहरी खा सकते हैं जब तक कि फजर का टाइम शुरू नहीं हुआ। अच्छा, पहले दिन जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये नमाज पढ़ाई। अब दूसरे दिन देखिए, ये अव्वल वक्त है, ये जो पहले दिन नमाज पढ़ाई जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लम को, इन तमाम में अव्वल वक्त बता दिया गया। जैसे बता दिया गया कि ज़ोहर का इब्तिदाई वक्त कब है, जैसे ही ज़वाल शुरू हो ज़ोहर का टाइम शुरू हो गया। असर का टाइम कब बतलाया गया, फर्स्ट टाइम अव्वल वक्त, कि जैसे हर चीज़ का साया उसके मिसल हो जाए तो असर का टाइम शुरू हो गया। मगरिब का टाइम कब बताया गया, जब इफ्तारी का वक्त हो गया मगरिब का टाइम हो गया। और इशा का टाइम कब हुआ, कि जब शफक गायब हो गया, सुर्खी गायब हो गई तो इशा का टाइम शुरू हो गया। और फजर कब हुआ, अव्वल वक्त, जब रोजेदार पर खाना पीना हराम हो जाता है, सहरी का वक्त खत्म हो गया तो समझ लीजिए कि फजर का टाइम शुरू हो गया, ये अव्वल वक्त है। अच्छा, अब दूसरे दिन आए जिब्रील अलैहिस्सलाम, दूसरे दिन आए लास्ट वक्त बतलाने के लिए कि टाइम यहां से शुरू होता है और लास्ट वक्त क्या है। तो दूसरे दिन नमाज कब पढ़ाई, दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ज़ोहर उस वक्त पढ़ाई हर चीज का साया उसके बराबर हो गया, यानी असर का टाइम जब शुरू होता है तो ज़ोहर का टाइम खत्म होता है, तो हर चीज का साया जब उसके बराबर हो गया, यानी आखिरी वक्त में पढ़ाई, हर चीज का साया जब उसके मिसल हो जाए, उसके बराबर हो जाए, तो ज़ोहर का आखिरी टाइम है, आखिरी टाइम। और असर हर चीज का साया उसका 2 गुना हो जाए, यानी डबल हो जाए, तो असर का आखिरी वक्त होता है, तो उस वक्त नमाज पढ़ाई। फिर मगरिब जब रोजेदार इफ्तार करता है, इन दोनों के अंदर, यहां पर मैं बात बतलाऊंगा, इन दोनों के अंदर देखिए सेम टाइम बताएगी, उसमें अव्वल वक्त भी जब रोजा इफ्तार करते हैं तब, और आखिरी टाइम भी जब रोजा इफ्तार करता है बंदा तब। दूसरी हदीस के अंदर और इसकी वजाहत की गई है, वो भी सही हदीस है, कि आखिरी टाइम जो है मगरिब का वो है शफक तक, जब तक कि शफक गायब ना हो जाए, आखिरी टाइम मगरिब का वो है, वो सुर्खी गायब ना हो जाए। वो सुर्खी गायब हो गई तो इशा का टाइम शुरू हो जाता। मगरिब का टाइम कब तक है, सुर्खी के गायब होने तक, शफक के गायब होने तक है मगरिब का। और इशा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इशा पढ़ाई कब, रात के तीसरे पहर में जाकर के। दूसरी हदीस के अंदर है और वजाहत के साथ है कि इशा का जो आखिरी वक्त है वो आधी रात तक है, आधी रात तक भी इशा की नमाज पढ़ सकते हैं। और फजर जब रोशनी वाज़े हो गई तब पढ़ाई। इन दोनों हदीसों को सामने रख करके मैं एक बात समझाना चाहता हूं, समझाना यह चाहता हूं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अव्वल वक्त भी बता दिया कि ये अव्वल वक्त है और ये आखिर वक्त है। और इन औकात को बताने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लम की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही आपसे पहले अंबिया की नमाज का वक्त है। मतलब ये कि पिछले नबियों पर भी इबादतें मखसूस वक्त में थी, औकात उनके लिए भी थे, और नमाज का वक्त इन दोनों के दरमियान है, ऐसा कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। आखिर में कहा नमाज का वक्त इन दोनों के दरमियान है। अब यहाँ एक चीज़ मैं बतलाना चाहता हूँ, बसा औकात हमें कन्फ्यूज़न होती। क्या कन्फ्यूज़न होती कि जैसे वक्त शुरू हुआ, मिसाल के तौर पर कोई वक्त शुरू होता है 12:30 बजे, 12:30 बजे एक वक्त शुरू हुआ, तो अब 12:30 से लेकर के 40 तक पढ़ लेना, नहीं तो अव्वल वक्त नहीं माना जाएगा। 10 मिनट में ख़त्म कर देना, जैसे ही 1 मिनट लेट नहीं होना, यानी 12:30 पर शुरू हुआ तो 12:30 से 40 तक पढ़ लेना, नहीं तो फिर अव्वल वक्त नहीं पा सकते। गलत चीज़ है,
یعنی اگر 5-10 منٹ جو ہے لیٹ بھی ہو جائے تب بھی آپ اول وقت میں ہی رہیں گے، یعنی اول وقت کے قریب رہیں گے تو اول وقت میں رہیں گے، آخری وقت کے قریب میں ہو گئے تو آخری وقت میں رہیں گے۔ جبریل علیہ السلام کی بات سے یہ بھی مطلب نکال سکتے ہیں اور یہ بھی مسئلہ جو ہے مستنبط کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم ٹائم ہوتے ہی اذان کہتے ہیں اور لوگوں کو 5-10 منٹ 15 منٹ ٹائم دیتے ہیں یہاں پر آنے کے لیے، تو وہ حدیث کے خلاف نہیں ہے اور اول وقت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں اگر آدھا گھنٹہ کا ٹائم دیتے ہیں، 40 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں، تو پھر وہ ٹھیک نہیں رہے گا، پھر وہ صحیح نہیں رہے گا۔ لیکن 10 منٹ 15 منٹ ٹائم دے تو وہ غلط نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ اول وقت کے اندر ہی آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں بات آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ جبریل علیہ السلام نے اول وقت بھی بتایا اور آخری وقت بھی بتایا۔ پھر سے میں ایک مرتبہ ریپیٹ کر دوں، ظہر کا ٹائم کب بتایا جبریل علیہ السلام نے؟ اول ٹائم فرسٹ ٹائم کیا بتایا؟ جب سورج زوال ہو، بھی سینٹر میں تھا، جیسے ہی جھکے ظہر کا اول وقت شروع ہو گیا، اور ہر چیز کا سایہ جب اس کے مثل ہو جائے تو ظہر کا آخری ٹائم ہے، اور ظہر کا آخری ٹائم عصر کا پہلا ٹائم ہے، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے تو عصر کا اول وقت شروع ہو جاتا، اور ہر چیز کا سایہ جب ڈبل ہو جائے اس سے تو عصر کا لاسٹ وقت ہوتا، وہ آخری وقت ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے اس کی سورج کے اندر جب پیلا پن آنا شروع ہو جائے، پیلا پن زردی آنا شروع ہو جائے تو وہ عصر کا لاسٹ وقت ہے۔ مغرب اول وقت سورج غروب ہوتے ہی اور آخری وقت شفق کے ختم ہوتے ہی، عشاء شفق کے ختم ہوتے ہی شروع ہوتا ہے اور آدھی رات تک رہتا ہے آخری ٹائم عشاء کا، اور فجر کا طلوع فجر سے لے کر کے طلوع شمس تک۔ سورج جب نکلنا شروع ہو گیا تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اول وقت بھی بتلا دیا گیا اور آخری وقت بھی بتلا دیا گیا۔ وقت تو ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو وقت اول آخر جو ٹائم بتایا گیا، ان کے اندر آپ نماز کو ادا کرتے ہیں تو فقہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں اوقات ادا، یعنی وقت کے اندر ہی آپ نے اس کو ادا کیا، اور اگر ان سے آؤٹ آپ ادا کرتے ہیں نماز کو تو ان کو کہتے ہیں اوقات قضا، یعنی ٹائم سے ہٹ کر کے آپ نے اس نماز کو ادا کیا۔ اب یہ موضوع مکمل نہیں ہوا ہے، یہاں پر میں نے اول وقت بتا دیا، آخری وقت بتا دیا، لیکن سب سے اہم چیز کہ ہمیں نماز اول میں پڑھنا زیادہ افضل ہے یا آخر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ ان کے بیچ میں کوئی بھی شخص نماز ادا کرے گا، نماز اس کی ہو جائے گی، چاہے اول وقت میں ادا کرے یا آخری وقت میں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نماز ہوئی ہی نہیں، لیکن افضل کیا ہے، سنت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت میں نماز پڑھتے تھے، اول میں پڑھتے تھے یا آخر میں پڑھتے تھے، سنت کیا ہے، افضل کیا ہے، صحیح کیا ہے، کس وقت نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، اول میں کہا ہے کہ آخر میں کہا ہے، یہ سوال تو باقی ہے، اور اس سوال کو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر میں حل کروں گا، بتلاؤں گا ایک ایک نماز کو، پانچوں نمازوں کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کس وقت ادا کرتے تھے، کس وقت ادا کرتے تھے۔ اور ایک چیز اور بھی یہاں جاننے کی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا موسم کے لحاظ سے، گرمی اور سردی کے لحاظ سے، کہ بہت زیادہ گرمی ہے تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے۔ ہمارے پاس بہت سارے بھائی اس چیز کو سمجھتے نہیں، اور بہت سارے اچھے جانکار لوگ بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں کہ ظہر کا ایک ٹائم رکھ دیا، بس سال بھر وہی ٹائم ہے، حالانکہ ایسا نہیں رہتا۔ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنے کی اس میں ضرورت ہے کہ ٹائم بدلتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت گرمی ہوتی تھی تو اس میں جو ہے ظہر کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے، تھوڑا ٹھنڈا کرنے کا مطلب عصر کا ٹائم نہیں پہنچا دیتے تھے، بلکہ جو زوال کا وقت ہے، زوال کے وقت کے اور تھوڑا لیٹ کر کے پڑھتے تھے، ہے نا۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ جو انشاءاللہ اگلے خطبہ کے اندر میں رکھوں گا، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے پریکٹیکل میں بھی دھوپ میں ٹھہر کر کے سب دیکھیں گے، سمجھیں گے، ہے نا، اوقات نماز کو، کہ اس دور میں جب گھڑی نہیں ہوتی تھی، اور یہ جو آسان طریقہ آج کل ہمارے پاس ہے نمازوں کے اوقات جاننے کا، فون کے اندر اور کیلنڈرز کے ذریعے سے، دیگر ذرائع سے، جب یہ سب نہیں تھا تو کس طرح لوگ نماز کے اوقات کا پتہ کرتے تھے کہ اول وقت یہ ہے اور آخر وقت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم مل جل کر کے رہیں، ہمارے قلوب کی اصلاح عطا فرمائے،
عبادتوں کے اندر اللہ تعالیٰ خشوع اور خضوع عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، اور نماز کو اس طریقے سے ادا کرنے والا بنائے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، سکھلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔